کانسٹنٹین اب کرسچن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, بادشاہ تھا, چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ کہانی لمبی. اس بھائی صاحب نے سب سے پہلی ڈبیٹ کیا کھلوائی, ڈیوینٹی آف جیزس کی. بھائی کو شوق تھا ہر چیز کو ڈیوائن کرنے کا, تو وہ تو پہلے ان کے 50,000 ڈیوائن خدا ہیں جی, پینتھیون تھا ان کا جی, گاڈز کا. جی, تو یہ وہ تو گریس بھی پینتھیون ہی ہے جی, یہ دونوں قومیں یو نو ایک کلاسک مشرق قوم ہے جی. پرزم ہے ان کا, پرزم کے اوپر کونا ایک ہی رکھا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے, مگر وہ بارہ الوہیت نیچے ٹرانسفر ہوتی ہے پرزم میں نیچے. اب کیا تفصیل میں بتاؤں کس کے کتنے گاڈز ہیں, کس کے کتنے, دونوں کو ہم سب کو پتہ ہے روم کے مقابلے کے خدا ہیں. گریس نے جتنے بنائے روم نے ایک ایکسٹرا بنا لیا, بعد میں پتہ چلتا تھا اتھینا نے ایک اور بچہ دے دیا, اور اس طریقے سے گاڈز پروڈیوس ہو رہے ہیں. دس از اے کلاسیکل بیٹل بٹوین دا تھیولوجیکل فلاسفرز آف گریس ورسز روم. اب جیسے ہی کرسچینٹی نے انٹر ہونا, تو کرسچینٹی تو مونوتھیسٹک فلاسفی کو سب سے پہلے پروجیکٹ کرتی ہے. اب اس میں تھوڑی سی اور بحث کھولنی پڑے گی, میں نہیں چاہ رہا ہوں اس طرف جائے بات کہ سینٹ پال کے اسٹنٹ ہیں کیا اصل میں. یہ آپ میرے سے مت پوچھیں, آئی تھنک سب کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اہل یہود کے خون کے آنسو ان کی کتب میں پڑھیں, لال رنگ کی سیاہی سے اپنے خون سے کتابیں لکھی انہوں نے سینٹ پال کی 2 نمبریوں کے اوپر, جو کہ کامن سینس کے آرگیومنٹس ہیں ان کے. میں آپ کو بیسک آرگیومنٹ بتا دیتا ہوں ان کا, کیونکہ جب گریس کے اندر بات کہیں اور نہ چلی جائے, پہلے میں یہ بات پورا مدعا جو ہے نا جی. اب کانسٹنٹین چونکہ سن آف گاڈ کا بلیور شروع سے تھا, اس نے سب سے پہلی ڈیبیٹ یہ کھول دی کہ جیزس کی ڈیوینٹی جو ہے نا, یہ کیونکہ رومن گاؤں کے اندر سے یہ آوازیں آئی تھیں اور کانسٹنٹین ان کو ہوا دیتا رہا تھا, اور یہاں تک کہ اس کو ظاہر ہے ان کو پسند تھا. عمومی جو رومن پینڈو تھا اس کو تو وہی والا اسلام کرسچینٹی ملتی جو پاکستان میں اسلام نہیں, جو گاؤں میں ہوتا جی, وہ ہر چیز کو پیر صاحب بھی اللہ کے امام حسین گھوڑی پہ لے کے آئے تھے اسلام. پیر حسین السلام کی تو کیا بات کرنی, عام سا پیر بھی الوہیت لے کے آ جاتا نا ادھر. تو رومن بھی اسی طریقے سے سیٹل ہو رہے تھے اس فلاسفی میں, یہاں تک کہ پال نے ان کے بارے میں لٹرلی ایڈریس کرتے ہوئے لکھا. اب یہ بائبل کوٹ کرنے لگا ہوں میں کہ میں وہ والا قانون میں انگریزی کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. اصل میں یہ آیت پڑھیں گے آپ تو, بائبل کی آیت تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, سینٹ پال صاحب بھائی صاحب کی حقائقیں بس بیسٹ, ٹھیک, جس طرح اشفاق احمد صاحب کی حقائقیں ہیں, اس طرح سینٹ پال کی حقائقیں اس وقت انجیل میں, کہ میں جان کے وہ قانون نہیں پریزنٹ کر رہا کہ جو توریت کا قانون ہے, میں توریت کا قانون توڑنے کے لیے, تمہیں آسان کرنے کے لیے توریت کا قانون توڑ رہا ہوں. لٹرلی خود لکھ رہا ہے, آپ پڑھیں ذرا Corinthians 1 Corinthians 2 پڑھیں ذرا, آپ کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. خود منہ سے بول رہا ہے کہ پیٹر اور ٹامس کا مینیفیسٹو ہو رہا ہے اور میرا مینیفیسٹو ہو رہا ہے. کیوں, اس کا مینیفیسٹو کیا تھا, رومنز نے اس طرح تو نہیں مان لینی تھی نا. یہاں پہ واضح کر دیں آڈینس کے لیے کہ پیٹر اور تھامس جو ہیں انگریزی کے ورژن ہیں ان ناموں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یا صحابی مانے جاتے تھے, اور ان کا مقدمہ اور ہے. اور پولین کرسچینٹی جو سینٹ پال شروع کرتے ہیں, ٹامس کو تو چلیں آپ ڈالیں نا بیچ میں, جی ٹامس کو تو نکال لیں, لیکن پیٹر کی جو آپ سمجھ رہے ہیں دائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آفٹر ہز ڈیتھ, آفٹر ہز اسینشن, سوری. لیکن جن کا میں اپنے ریسرچ میں وثوق سے بتا سکتا ہوں وہ تو میتھیو ہے اور جان ہے. یہ ہمارے پاس تینوں طریقے سے, گریس سے بھی, یہودیوں سے بھی اور کرسچن سے بھی, ان کے تو ثبوت ملتے ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ پروف کوئی نہیں ہے, مگر ٹیسٹمنیز بہت ہیں جی. اب سینٹ میتھیو جو ہے, گاسپل آف میتھیو, اصل میں تو میتھیو نے نہیں لکھا ہوا, آپ پڑھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا. میتھیو کو 3rd person ascribed ہیں جی سر, جی, somebody is talking about Matthew. Matthew is not talking about himself. اب میں اس طرف تفصیل میں نہیں جا رہا, بہت سارے آرگیومنٹیشن ہے اس کے اوپر بھی کہ یا تو وہ تو سینٹ پال اصل میں حواری عیسیٰ تو ہے بھی نہیں. سینٹ پال تو 5 سال بعد پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا سینٹ جیمز کے ساتھ مکالمہ اتنا زبردست لٹریچر ہے ان دونوں کا کہ سینٹ جیمز نے بلیٹنٹلی اڑا کے رکھ دیا ہے سینٹ پال کو کہ تو یہ کون سا دین لے کے آیا جو میرے بھائی کا ہے ہی نہیں. یہ باتیں تو کی نہیں کبھی. 4 دن رہا ہے سینٹ جیمز کے ساتھ لڑائیاں کرتا رہا, ٹھیک ہے, اور کہہ رہا ہے مجھے وجدان ہوا ہے راستے میں, آن دا روڈ ٹو ڈمیسکس, راستے میں مجھے حضرت عیسیٰ مل گئے اور انہوں نے مجھے, اب میں آپ کو, آپ کے ذہن میں پاکستانی علماء بھی آ رہے ہوں, خواب میں کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے اور صبح کی کتابیں لکھ دیتے اور ہم سمجھتے ہیں اللہ نے لکھی نہیں.
کانسٹینٹین تک بات اب یہاں سے آئی ہوئی ہے کہ رومنز کو پوری طریقے سے انسٹال کر دیا گیا، یہ والا ورژن جو پال نے دیا ہوا ہے. اب وہ اتنا بڑا پولیٹیکل معاملہ بن چکا ہے کہ بھائی یا تو میں فالو تھرو کروں یا نہیں. اب کرسچن، اوریجنل کرسچن تو سارا ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں نا، صرف رومن کرسچن تو نہیں. سو وہاں پہ اتنی بڑی رفٹ کریٹ ہو چکی ہوئی تھی کہ ہی ہیڈ ٹو سیٹل دیٹ رفٹ. اور سینٹ پال کے ورژن آف کرسچینٹی کے اندر ٹوٹلی وہ ڈیناؤنس کرتے رہے تھے، اس لیے وہ 17 بندے آئے ہوئے تھے کاؤنسل آف نائسیا میں. اس نے کاؤنسل آف نائسیا اس لیے نہیں بلائی تھی کہ فار واٹ اٹ ٹو سیزر لیو اٹ آن ٹو دی سیزر، اس لیے نہیں بلائی ہوئی تھی. یہ تو اس کا ریئیکٹو میجر تھا. اس نے بلائی اس لیے تھی، آپ پڑھے کاؤنسل آف نائسیا کہ کیا جیزس ڈیوائن ہے کہ نہیں. دس واز دا ایجنڈا آف کاؤنسل آف نائسیا. یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس ڈیبیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی سوچیں مسلمانوں کی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہو اور علماء اکرام بلائے ہوئے ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوائن ہے کہ نہیں. سوچیں ذرا کہ کیا اللہ کے بچے ہیں کہ نہیں. نہیں انبلیویبل کیا پاکستان میں سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے. حکومت نہیں کہہ رہا ڈیبیٹ ہے نہیں نا، سیٹلڈ ہے معاملہ پاکستان. نہیں پاکستان میں ہے ڈیبیٹ. نہیں پاکستان میں اسلام نور ہیں یا بشر، یہ ڈیبیٹ ہر رہا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کنونسڈ ہے ہماری قوم. جی ہاں میں کہہ رہا ہوں ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا. جی ہاں آپ جو اس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں کنکلوڈ کر لوں تاکہ جی کہ جب کاؤنسل آف نائسیا میں اس نے یہ بلایا ہے تو وہ 17 بندے بائی دا وے پورا ہفتہ بھی زندہ نہیں رہے. وہ جو 17 بندے تھے جو کہ تیسری کاؤنسل آف نائسیا میں آئے ہیں، ڈسینٹ کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے نہیں بھائی یہ کیا نئی باتیں کر رہے ہو، یہ حضرت عیسیٰ کی ڈیوینٹی کا کانسیپٹ کہاں سے لے کے آ گئے. Those 17 people, then what he did was اتنی اس نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی گیم کی. تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے بعد ایز اے ریئیکشن اس نے بولا کہ بھائی آپ لوگوں سے یہ معاملہ نہیں سیٹل ہونا. لیو واٹ از ٹو سیزر اینڈ ٹو سیزر اینڈ واٹ از ٹو دا چرچ اینڈ ٹو دا چرچ. دیٹس اٹ. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کنسنسس لے سکیں اس میں. ایون دو ہی ایکسیپٹڈ تھا دا رومن ہی، تو اس نے وہی والا ورژن دیا کہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہاؤس نے یہ ووٹ کر دیا تو ٹھیک ہے. اب ووٹ ڈلے گا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بچے ہیں یا اللہ خود اللہ ہیں یا پھر نبی ہیں اللہ کے، یہ ووٹ سے فیصلہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے پھر لٹرلی پبلیکیشن بھی یہی کروائی پوری کی پوری روم میں، پوری دنیا میں ایکچولی، کہ اب جو یہ نہیں مانے گا اس کی پرسیکیوشن ہے، وہ غیر عیسائی مانا جائے گا. نہیں پرسیکیوشن ہے وہاں اس وقت ایسے نہیں ہوتا. کفر کا فتویٰ ہے نا اس کے اوپر، اینڈ کیپٹل پنشمنٹ بھی. کیپٹل پنشمنٹ ہے. اس چیز کو اگر ہے ایک ورڈ میں اس کانٹیکس میں آپ سلمان فارسی کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کو آئسولیشن میں کیوں ملتے تھے یہ سارے کے سارے پادری. چھپے ہوتے تھے وہ، ان کو پتا رہا تھا کہ بھائی میں بتا ہی نہیں سکتا کسی کو. یہ ہے پری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لینڈسکیپ آف کرسچینٹی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائبل کو تو ختم ہوئے عرصہ ہو چکا تھا ٹروئر فارم. اب تو وہ بس ایک رومن نہیں گاسپلز تو اکٹھے کیے ہوئے تھے لوگوں نے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں اس وقت کی بائبل تو اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی نا. تو دیکھیں 27 میں سے 14 کتابیں سینٹ پال کی ہیں اور تو اللہ کی تو کتاب نہیں. سمجھ لیں کہ ہماری عیسیٰ، میتھیو نے یا جان نے یا لوک نے، ایون مارک نے، ایون ایز ارلی ایز مارک لے جائیں تو ثبوت دیتے ہو مارک نے لکھی ہے. ہماری مسلمانوں کی کوئی کتاب تابعین نے لکھی ہو جو، ٹھیک ہے، معجم الکبیر، ٹھیک ہے، سمجھ لیں بہت آگے چلا گیا ہوں میں. زید بن اسلم نے لکھی ہے وہ کتاب، ٹھیک ہے، تابعی ہیں. یا کعب الاحبار نے لکھی ہے کتاب. آپ اس کو کیسے سیریس ٹریٹ کریں گے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ ابو بکر صدیق کی کتاب کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے. ہم صحیح بخاری نبی علیہ السلام کی حدیث کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. اور یہ اپنے تابعین کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں. اس بیانڈ کمپیریزن. اور یہ پتہ نہیں کیوں آرگیومنٹیشن نہیں دی جاتی مسلم کی طرف سے کہ بھائی تو پہلے بک آف جیزس تو لے کے آ، بک آف مارک، میتھیو، جان اینڈ لوک لے کے آ رہا ہے. ٹو بی فیئر ویسے جو پولیمکس وغیرہ کا سین ہے یورپ میں اور امریکہ میں، وہ بحث کرتے ہیں کہ یار یہ تم لوگوں سے کتاب ہی کوئی نہیں ہے. وہ اس پہ آرگیو کرتے ہیں بیچارے، صحیح بھاگ جاتے ہیں. یہ تھوڑا نا سائیڈ ہو گیا ہے زیادہ سید کے، اس کے اندر ہم فلسفے میں چلے گئے. آئی تھنک اس کو پل بیک کرنے کے لیے میں وہ جو پرشین والی انہوں نے بات کی ہے، اس کو کہتے ہیں 2 ہوم ورک نکل آئے ہیں. ایک ہوم ورک نکل آیا کہ اگر عیسائیت کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آڈینس کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ کاؤنسلز آف نائسیا کو پڑھیں. نہیں عیسائیت کے بارے میں جو اصل میں آپ نے پڑھنا ہے نا، اگر پڑھنا ہے جی تو سیپٹوجنٹ کی ہسٹری پڑھیں. سیپٹوجنٹ آپ کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسری چیز سر،
جو آپ نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا نا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, میں لفظ بھول رہا تھا اس لیے میں چپ کر کے گوگل کر رہا تھا, اس کو کہتے ہیں سنکریٹسزم. سنکریٹسزم بیسیکلی یہ ہوتا میں ہے, نے نہیں انٹروڈیوس کیا, I know what it is. بٹ کنسیپچولی آپ یہی بات کر رہے ہیں. میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک قوم ہوتی ہے جب وہ کسی اور قوم کا مذہب اختیار کر لیتی ہے, لیکن وہ اپنے سٹل طریقوں سے اپنے بلیفس کو اور اپنے پینتھیون آف گاڈس کو, یعنی مثال طور پہ جو رومنز ہیں وہ انہیریٹنس ہے. جو آپ یہ اسلام کی آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں, کانسٹنٹین نے یہ کیا تھا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح ایک اشارہ کیا کہ عیسائیوں نے بیسکلی جب رومنز نے عیسائیت کو قبول کیا تو عیسائیت کے اوپر ایک افیکٹ آیا اس کا, اور ایک نئی قسم کی عیسائیت پیدا ہوئی, ایک سوچ پیدا ہوئی. سملرلی آپ اشارتاً یہ بات, میری عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پرشینز نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے ایک پرشین اسلام یا اس کی ایک سوچ پیدا کر دی, اور جو سوچ سب کانٹیننٹ میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی سینٹرل ایشیا کے وجہ سے, پرشیا کے وجہ سے, یعنی ہمارا جو ماڈل آف اسلام ہے وہ ایک قسم کا اس رنگ میں پیش کیا گیا ہمیں کہ جو ہمیں ہضم ہوتا ہماری قوم کو ساؤتھ ایشیا. میں آپ کو آسان ہے کہ بتاتا ہوں, بات آپ نے دوسری میں صرف پرشیا پہ اتنا بڑا آپ نے جو اسکوپ کر دیا نا, وہ دیٹس ناٹ جسٹ پرشیا. آپ نے میری بات کا اسکوپ, میرے اس مقدمے کا اسکوپ بڑھا دیا کہ کیا ہم صرف پرشین سائیکالوجی کے اندر تزکیہ نفس میں نے تو نہیں, ایون عربینز آر پارٹ آف دس. یہ واقعہ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے کہ بصرہ بغداد ورسز دا حجاز. جی, یہ اگر آپ اسکالرشپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تو فلاسفی یا اشریہ اور اثریہ کے بیچ کا جو آپس کا ڈسپیوٹ ہے, 99.9% آف آل کرنٹ ڈے مسلمز اشریہ ہوتے ہیں. جی, اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں تو کچھ چیزوں سے انکاری ہوں ان کا. جی, عمومی بندہ اشریہ فلاسفی سے کچھ جگہوں پہ کچھ نقطے ہیں جہاں پہ انکاری ہوتی ہے فطرتاً, یعنی وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں آلریڈی. جی, یا نہیں, پاکستان میں تو بڑا ڈیزائن ہوتا ہے وہ, کیونکہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہم نے ڈالی ہیں جو اشریہ فلسفے کے اگینسٹ جاتی ہیں, مگر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اشرائیٹ سی ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم عقیدے میں اشریہ ہیں. جب آپ اثریہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ وہ ریزسٹنس دے رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ریزسٹنس دے رہے تھے. اب جب ایکسپوجر ملے گا نا مسلم یوتھ کو, اور جب وہ کتابیں کھولیں گے, دیکھو نا, وہ مور ڈیٹیل انٹو کہ معتزلہ کون تھے, کیا مسئلہ ہوا تھا اس کی ریئیکشن میں, اشریہ فلاسفرز نے کیوں اتنی فورس لگائی, یہاں تک کہ معتزلہ لائٹس کنورٹ ہوئے اشریہ میں کہ بھئی یہ تو تھوڑا آگے لے گئے بات کو. ٹھیک ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو آپ نے پہلے سیٹل کیسے کرنا ہے. اب اس کی ریپرکشن جو ہے نا, یا اسے کہ اس کی آفٹر میتھ, اس کی ڈبری کلیکٹرز پرشین فلاسفی آتی ہے کہ وہ پھر انہوں نے پھر 4 چاند لگائے. وہی میں آپ سے کہتا ہوں نا, وہ ایسا سپر ہیومن کانسیپٹ عربین فلاسفی میں آ ہی نہیں سکتا جو پرشین نے ڈال دیا. اس کے ریئیکشن میں پھر کرنٹ ڈے ڈیلٹا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, سپر ہیومن کا مطلب وہ ایک طرف اہل تشیع ہو تو معصومین کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, اور اگر اہل سنت ہو تو اللہ کا اوتار جو بھی داتا صاحب ہوں یا پھر جو بھی ہوں, وہ ایز اے ریئیکشن آتا ہے. پھر اف یو اونلی لک ایٹ اٹ آن اے لینئر میپ, you'll be able to map the exact year کہ کب کس نے کب میک گاڑ دی ہے, اب آگے سے ایک ریئیکشن اس طرح کا آنا ہی آنا ہے. ساحل بھائی نہیں قائل ان چیزوں کے کہ داتا صاحب کی جو میریکولس ایک سٹوریز ہمیں بتائی جاتی ہیں. آن دا کانٹری, میں پوری طرح مانتا ہوں کہ یہ سٹوریز دیکھیں, اتنا سارا کوئنسیڈنٹل جھوٹ الگ الگ دنیا کے خطوں میں, الگ الگ دنیا کے معاملات میں, they did not have telegraph at that time, let alone a cell phone. کہ تو تم نے بھی وہ دور لکھنا, ہم بھی لکھتے ہیں ایگزیکٹ وہی ٹریجیکٹری لکھ. This is not possible. And that's not my argument, by the way. My argument is through science. ٹھیک ہے, I am just giving you an indication to look into کہ یہ اتنے سارے 2 نمبر ایک ہی جھوٹ بول رہے ہیں, تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یار ایک منٹ رکو, all of them came up with the same saga, same fairy tale, same sort of, even the colors are the same of the the flavor of is the same, the whole recipe is the same, names that keep on changing. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں, داتا صاحب کا اپنا جو احوال زندگی جو بھی رہا ہوگا وہ ویسے بھی انڈسپیوٹیبل ہے, کوئی ان کو نہیں کہتا کہ وہ ایسے تھے. وہ سب لوگ کہتے ہیں انہوں نے بعد میں لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے. What I'm saying is the concept itself is not just in Islam. You'll read, you'll find out,
different civilization ہر مذہب ہر قوم کے کوئی نہ کوئی. سو ساحل بھائی given the جب same sort of account. ساحل بھائی جو کہتے ہیں کہ جو کامن ایک سیکولر پش بیک ہے, ایک ایتھیسٹک جو پش بیک ہوگا نا اس پہ, وہ یہ ہوگا کہ یہ اکاؤنٹس کامن اس لیے ہیں تھرو آؤٹ. جس طرح مثلاً فلڈ کا ذکر آپ کو گلگمش کے ایپک میں بھی ملتا ہے. وہ آرگیو کریں گے کہ یار یہ وجوہات اس کی ایکچولی یہ ہیں کہ ہیومن سائیکی جو ہے نا وہ بایولوجیکلی سیم ہے, اور ہم سملر متھس کو کریٹ کرتے ہیں ٹو جسٹیفائی سرٹن بیہیویئرس. مثلاً میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ڈریگن جو ہے وہ آپ کو میجورٹی انسانوں کی سویلائزیشنز میں اس کی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈپکشن ملتی ہے, اور اینتھروپولوجسٹ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ڈریگن اس لیے انسان ڈپکٹ کرتے تھے بیکاز وہ ان کے فیئرس کی امباڈیمنٹ تھا, یعنی اس کے پنجے جو تھے وہ میمیلین جانور تھا, اس کے ریپٹیلین فیچرز ان کے سانپ اور مگرمچھوں کا ڈر تھا, اس کے پر جو تھے وہ چیلوں اور اس طرح کے خوفناک پرندوں کا ان کا جو ڈر تھا. اٹ واز دی امباڈیمنٹ آف دیئر. اب They haven't seen the dragonfish then. the dragon fish, what is the dragon fish? Dragonfish is a dragon-like fish. It looks like a dragon. It's literally a dragonfish. سمندر میں ہوتی ہے, is it sea fish or river fish? No, I've seen it in the aquariums. نا, میں تو aquarium میں دیکھی ہے. It's like The dragonfish, yeah. Google this up. Google this up. sorry انہوں نے بتایا اردو. اگر کوئی اسکیپٹیکل انسان ہوگا کہ وہ مذہب سے آپ کہہ لیں کہ وہ بدزن ہو چکا ہوا ہے, یا وہ ایک سائنس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے, that is mad ugly dude. وہ سائنس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے, Dragonfish. یا اس اشارے میں دکھائی is mad ugly. It's a dragon. Dragon ہے. میں نہیں مانتا ڈریگنز میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ انہوں نے بڑا ویک سے دیا کہ چیل کے پر لگانے تھے تو ریپٹیلین اسکن لگانے. نہیں, میں مثال دے رہا ہوں, مراد یہ ہے کہ یہ کامن میتھس ہماری ہوتی ہیں, ریلیجیس میتھس. وہ ڈریگن پہ رہی, سیلاب پہ رہی نا. جی سر آپ کی بات کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ یونیورسل فلڈ کی جو ایک کہانی ہے نا, ہر مذہب میں مل جاتی ہے آپ کو, ایپک آف گلگمش میں بھی ملتی ہے آپ کو. پلیٹو بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے باپ ایبسلون کے زمانے سے اتنے ہزار سال پہلے جو ہے وہ آپ کا وہ کون سا شہر ہے جو ڈوب جاتا ہے, اٹلانٹس ہے, وہ ڈوب جاتا ہے. تو ایک فلڈ کا کانسیپٹ آپ کو پوری دنیا میں ملتا ہے. اب ایک آپ کی آرگیومنٹ ہے کہ یہ کامن میتھس اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ اکراس دا اسٹیٹ جو مذہبی خبریں ہیں لوگوں کی آپس میں, جو ان کی مائتھوس ہے, یہ جھوٹ نہیں ہوتی, یہ ایک مجموعہ ہوتی ہیں ان کی اینسیسٹرل سٹوریز کا. لیکن جو ایتھیسٹ ہوگا یا ایگنوسٹک ہوگا کہے گا یار یہ میتھس ہوتی ہیں, ہیومن بینگس کریٹ کرتے ہیں سوشل آرڈر کو مینٹین کرنے کے. ٹھیک ہے, کرتے ہوں گے, مگر وہ میتھس تو ایک مینٹل کانسیپٹ ہے نا. جی پیرامڈس بھی وہ لوگ میتھس کے تھرو کریٹ کر لیتے ہیں. عجیب سی عجیب کیا. بٹ پیرامڈ تو صرف ایجپٹ میں ہوگا, دس از واٹ پیپل وڈ سے. پیرامڈ سے ایجپٹ میں, وہ تو بالکل بھی بہت ہی کچھ جاہل ہوگا جو یہ بات کرے گا نا, اس تو بالکل میں نہیں, وہ لوگ کہیں گے وہ یہاں نا, تو اس کو تو ابھی گوگل نہیں کرنا آیا, چھوڑیں کتابیں پڑھنے کو. اچھا پچھلی بار آپ نے بلکہ بتایا تھا چائنا میں سب سے زیادہ ہیں, اور واقعی میں چیک کر رہا تھا تو چائنا کے اندر واقعی بہت زیادہ ہیں, اور چائنیز گورنمنٹ نے کافی عرصے سے چھپائی ہوئی تھی. یہ سیٹلائٹ امیجری کے تھرو پتہ چلی تھی. بائی دا وے اس کے بعد بڑے ایک مسائل میں بھی, یہ سوری میں ادھر لے کے نہیں جانا چاہ رہا بات کو, چائنا نے کسی وجہ سے چھپائی ہوئی تھی. یہ آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال ابھی ادھر نہ جائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ڈریگن بنا لیا, ٹھیک ہے, ہوائی بات ہے, بنا لی ہوگی, پیپر پہ بنانا تھا نا ڈریگن, غاروں کی دیواروں پہ ڈریگن بنایا ہوا, اصل میں تو نہیں ہے. تو میں بھی پیرامڈ تو اصل میں بنے ہیں. ساؤتھ امریکہ از کنیکٹڈ ٹو افریقہ, از کنیکٹڈ ٹو پاپوا نیو گینی, از کنیکٹڈ ٹو چائنا, چائنا از کنیکٹڈ ٹو پاکستان میں بھی پیرامڈ ہے. کون سا؟ جی یہی تو مسئلہ ہے نا. کون سا پیرامڈ؟ ابھی چھوڑے نا اس بات کو, اسفنکس بھی پاکستان میں دکھا دوں گا, وہ نہ ٹینشن لیں. اسفنکس بھی ہے, شملہ پہاڑی. ہاں ویسے کچھ ہو بھی نہیں سکتا. میں پائے شملہ پہاڑی کو بتا کیا سمجھتا تھا, اصلی پہاڑ ہے, جب تو میں لاہور نہیں. مجھے کیا پتا تھا یار, آپ لوگ اس طرح کے 2 نمبر لوگ ہیں لاہور میں. شملہ پہاڑی, میں مطلب شملہ معاہدے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ہے نا شملہ پہاڑی چیز, اور میں امریکہ ہوں. میں نے پارشلٹی آف اینی مین ہو بلیوز ان اینی فلاسفی, کہ وہ اس کی اپوزنگ فلاسفی کو غلط بولے گا. یہ ہمارا نخرہ نہیں ہوتا, یہ بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے کہ آپ یا تو اسلام ٹھیک ہے یا اسلام غلط ہے. حق اور باطل اکٹھے درست نہیں ہو سکتے. اور جب آتے ہیں اسلامک فلاسفی اور پرپس کی, تو 2 پرپس اکٹھے نہیں کر سکتے. تو اس لیے بلیٹنٹلی بولنا پڑتا ہے کہ آئی بلیو کہ یہ ہے ہمارا پرپس, اور جو دوسرا پرپس ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ہے. یہ بتانا اتنی ہی بڑی ذمہ داری جتنا یہ پرپس سمجھانا ذمہ داری.
اور دوسرا پرپس یہ ہے کہ آپ صرف اپنے انڈیویجول بس اسینشن ٹورڈز اللہ عز و جل کی بس میں معرفت الہی کے لیے اپنے تزکیے کا یعنی ذاتی نجات جہنم سے نفسی جنت جانے کا چکر، جو یہ سارا ایک آئیڈیا ہے کہ بس میں پرسنلی سیلویشن اپنی حاصل کر لوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ ہی نہیں ہے اسلام. ایون کرسچینٹی میں بھی یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو پولین فلاسفی میں ہے. کرسچینٹی اور پولین فلاسفی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور مسلمان ایک اسلامی نظام آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آدم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے آئے تھے یا صرف اپنے خاص قبیلے کے لیے آئے تھے؟ سارے ان کے بچے ہیں. تو ان کا جو ہے، یا پھر ایسا کریں آدم علیہ السلام کے 4 بچے لے لیتے ہیں، چاروں بچوں کو الگ الگ اجازتیں حضرت آدم علیہ السلام نے دی تھی کہ میں ہوں تو نبی، مگر تم اپنے اپنے عقیدے بنا سکتے ہو، اپنے اپنے معاملات، اخلاقیات، اپنے اپنے حدود اور تعزیرات بھی بنا سکتے ہو. کہ آپ آدم علیہ السلام نبی، آدم علیہ السلام جیسے ہی آدم علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیے، اس کے بعد آپ 2 پیرلل کانسٹیٹیوشن نہیں چلا سکتے ایک نبی کے اندر. سو اگر آدم علیہ السلام کے اوپر واقعی میں یہ والا انتظام تھا تو نیچے سے یہ جو آپ نے دیں، آپ رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو چوز، رائٹ ٹو whatever، رائٹ ٹو چوز یور ریلیجن بھی دیں آپ، مگر آپ رسپانسبلٹی کی بیسس جس وجہ سے ہم بلیو کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں ہے، کیونکہ قرآن نے تو کلیئرلی لکھا ہے خلیفۃ الارض. تو خلافت کا لٹرل مطلب لینا بے حد آسان اور ضروری ہے کہ آپ انتظام کرنے آئے ہیں. یعنی نظام عدل اجتماعی ایک بنانا صرف عدل نہیں ہوتا، اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں. جی مثلا عدل، اس لوگوں کے آپسی باہمی تعلقات کیسے ہوں گے، اس کو کیسے آپ نے برقرار رکھنا ہے، اس کو صرف عدل تو نہیں، رحم سب سے بڑا معاملہ ہے اس میں، رحم کا معاملہ. پھر اکنامکس کا معاملہ، کیا لوگوں کی ریسورسز کیسے آپ نے انتظام کر کے دینا ہے، بانٹنی کیسے عدل ہے، پروڈیوس کیسے کرنی عدل تو نہیں ہے نا. رائٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مٹیریل پرسوٹس کو بھی اسلام جی میں اسلام ایز کیپٹلسٹک، اسلام انفارم کرے گا. نبی اسلام نے، لوگوں نے آگے کہا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ریٹ کا کیا کریں، مارکیٹ ریٹ کی بات. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارکیٹ خود بتائے گی ریٹ، آپ کون ہوتے ہیں ریگولیٹ کرنے والے؟ سپلائی ڈیمانڈ ول کریٹ دی سپلائی، ڈیمانڈ ول ڈکٹیٹ دی سپلائی. تو اٹس ناٹ، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. آج میں نے پولیٹیکل سائٹ میرا، حالانکہ بیسک پلی ہے میری یوتھ سے کہ پالیٹکس سیکھیں. مسلمان جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ پولیٹیشین بنتا ہے. لا الہ الا اللہ از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. جی ہاؤ کین یو ناٹ سی دا سمپلسٹی آف پالیٹکس ان دیئر؟ کہ آپ ہر اس چیز کے اگینسٹ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی. یہ پالیٹکس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غور سمجھیں. تو جو تصوف ہے وہ محمد رسول اللہ والا پارٹ ہے کہ تزکیے کی پی کی لا الہ الا اللہ تو پالیٹکس ہے. آپ کس دنیا میں کسی بھی بندے کو جائے کہہ دیں کہ جیسے صحابی نے جا کے زرتشت کو کیا بولا تھا اس کی وزیر کو، کہ اس نے کہا یہ کیا تو کر رہا نیزہ لے کے ہمارے کارپیٹ میں سوراخ کرتا ہوا ہے، قاصد دینا کہ یہ تجھے کدھر آیا، تجھے پتہ نہیں ہمارے رب کے سامنے تو آ گیا اور تو اس طرح کے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نیزہ لے کے چل رہا ہے، اور مطلب پروٹوکال کا نہیں پتہ تجھے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے. سو انہوں نے فی الفور کا جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا اپنے رب سے کہا کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہوں. یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے یا تزکیہ نفس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ غور سے سمجھیں اس کو. ٹیک اٹ ایز سمپل ہے. اور اس کا کانٹیکس کیا ہوگا؟ وہ نہیں، وہ تو گئی وار کے لیے تھے، یہی ہے نا. سوچیں تو صحیح، امام مہدی، نبی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی تک ہر شخصیت نے ہماری تلوار اٹھائی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہیں پہ کوئی لوٹا یا جائنماز یا یہ ہمارا وتیرہ ہے؟ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم انفورسرز ہیں آف دا سسٹم. میں پھر بتا دوں، یہاں پہ کوئی بھی بندے کو یہ آبجیکشن نہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی وہ اسٹریٹجی نہیں. غیر مسلم پوری دنیا میں سے غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے دنیا میں، ٹھیک ہے. میرا بیٹا اکیلا رہ گیا، میں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں تاکہ یہ نہ کہ میں کسی، اور پوری دنیا غیر مسلم ہے. کام لیکن اس کا پھر وہی ہے کہ انتظام اور نظام اللہ کے اصولوں پہ بنائے گا وہ، اور ہر بندے کو کہے گا اگر اسلام میں آنا ہے اپنی مرضی ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے، مگر رولنگ اللہ تعالیٰ کی. اور اس کو کیسے کرے گا؟ وہ اپنی آرگیومنٹیشن، ایلوکوینس، کمپٹنس سے لوگوں کو لٹرلی ایز مچ ایز ہی کین کنونس کرے گا. ادروائز ڈھیٹوں کے لیے تو علاج وہی ہے. ٹونی بلیئر نے بھی کیا تھا، بش نے بھی کیا تھا. مسلمان کرے تو القاعدہ، وہ کرے تو قاعدہ، ایسے تو نہ کرے نا. یہ تو جاتی ہے.
اچھا آپ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سائیکالوجی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ ایک سپیریئر سائیکالوجی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے تھرو ہی ہم یہ سارے اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں. تو وہ سپیریئر سائیکالوجی ایگزیکٹلی ہے کیا؟ پہلی چیز تو سپیریئر سائیکالوجی بڑی سمپل ہے. راکٹ سائنس ہوتی تو سپیریئر نہ ہوتی, پھر تو تھوڑے تھوڑے لوگوں کے لیے ہوتی. سپیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی موقع پہ کسی بھی جگہ پہ اپنی اسٹیم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی لے رہے ہیں. اوکے, جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کو تردد نہیں ہوتا. یو ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. سب سے پہلے آپ اور میں کلاسک ایگزامپلز ہیں کہ ہم 50 ایسے کام اسلام کے بول بھی نہیں سکتے پاکستان میں, عجیب لگے گا, پریشر آ جائے گا. گھروں کی بات بتا رہا ہوں, اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آرمی اٹھا کے لے کے جائے گی کہ موساد اور CIA آئے گی, اس کو چھوڑ دیں. گھر میں باپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, اماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی وی آر ٹمڈ لٹل مجٹس. خاندان میں یہ مسئلہ ہو جائے گا, یہ بات کر دی تو داڑھی تک نہیں رکھ سکتا ہے پاکستانی لڑکا, لڑکی حجاب نہیں کر سکتی, بیکاز اٹ از اے ڈکٹیٹوریل پروسیس. اردو میں بتاتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء مائدہ, جس کی مکسنگ آل آف دیم کیونکہ احکام دونوں میں, کہ یہ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. لیٹرلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم, مجھے پتہ نہیں ہے میں نے تمہیں بنایا ہے, تم وہ والا پورشن آف یور سائیکالوجی انسان کو کیوں دے رہے ہو جو صرف اللہ کو دینی ہے تمہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم کرتے ہیں. سپیریئر سائیکالوجی بڑی سمپل سی ہوتی ہے کہ کسی بھی موقع پہ اپنے مینرزم پہ کمپرومائز نہیں ہے, مگر کسی بھی موقع کے اوپر آپ ہر وقت یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور یہ پورا کرنے کے لیے کون سے ایٹریبیوٹس اسکل چاہیے, اور میں نے لی بھی اور میں نے کر کے دینی ہے. اب ہر 3-4 طرح کی فورسز آتی ہیں نا, اس پہ ایموشنل الگ ہوتی ہے, سوسائٹی کی فورس جس سے سوشل پریشر ہوتا ہے, پیئر پریشر بولے, پھر پولیٹیکل فورس الگ ہوتی ہے, اینڈ دین آف کورس اپنے بھی اگر اگینسٹ ہوں اس بات کے تو پھر یو گو 10 ٹائم اور ویکر کے اپنے بچے کو کیسے میں یا اپنے باپ کو میں کیسے کہہ سکوں. کچھ زمانہ بھی ظالم تھا, کچھ سانو بھی مرن دا شوق سی. بالکل, یا تو سپیریئر سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ کسی بھی موقع پہ, یا ہی ہیز دس نیچرل ٹیلنٹ فار دس, نہیں سو پوائنٹ کیا ہے. اب سپیریئر کیوں ہے؟ آف کورس اٹس ریلیٹیو ٹو انفیریئر, ورنہ میں بولتا ہے ایبسولوٹ سائیکالوجی, دیٹ اسٹیپ 2. ایبسولوٹ سائیکالوجی انبیاء کی ہوتی ہے یا انر سرکل کے صحابہ کی تھی. ایبسولوٹ سائیکالوجی ارریلیونٹ کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. سپیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے جو انفیریئر سائیکالوجی کے ان ریلیشن تو آپ میجر کر سکتے ہیں, ورنہ میں بھی بولوں گا ایبسولوٹ سائیکالوجی کسی کو سمجھ نہیں آنی. انفیریئر سائیکالوجی از دا فائنسٹ انڈیکیٹر کہ سپیریئر سائیکالوجی کی ضرورت ہے. اور قرآن پاک چیخ کے بتا رہا ہے کہ کیوں لوگوں کی طرف ڈیورٹ ہو گیا, تو وائی آر یو ایون تھنکنگ اباؤٹ کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اب میں ایک ایگزامپل کافی ہے جو میں ابھی بتائی ہے کہ ڈائریکٹ انسان کی فطرت ہے, میں اس کا بیانیہ جاری کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی موقع کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے جب بھی ہائرارکی بنائی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہائرارکی کلیئرلی بتائی ہوئی ہے, یاد رکھیے گا, کسی شک میں مت رہیے گا. مثال طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بلیک اینڈ وائٹ اور انالوجی کے ساتھ اور لٹرل, پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کیا, اس کے بعد انالوجی دی. کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں, اوپر نیچے. ہی از فار سپیریئر. بلکہ کیا مثال ہے اندھے کی اور دیکھنے والے کی. That's a little too much of a difference. ہائرارکی تو بہت کلیئر ہے. اب آگے قرآن پاک کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں, زیادہ نہ جائیں, میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہ رہا آج, مگر تھوڑا سا جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے اندر پولیٹیکل سائنس, اسٹرانومی, بایولوجی جو نفس کا علم ہے, جو طب کا علم ہے, اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے تینوں ریلمز کے اوپر اتنی تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان پیدائشی اسٹرانومر ہوتا ہے, چاہے وہ 1% مسلم ہے. قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے, اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہانی تو 7 آسمانوں کی ہے. We are born astronomers. کرنٹ اسٹرانومر, ٹھیک ہے, دنیا کے اس وقت کے ٹاپ ناسا کے سائنٹسٹ بھی 7 آسمان نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں. وی آر ایکچولی وے بیونڈ دا ہورائزن آف دا ہول
Milky Way, and then the 14.8 billion years of dust that they're actually thinking that's the end of the world or the universe. We know that this is the first heaven, buddy. وَلَقَدْ مَزَيَّنَا السَّمَاءَ دُنْيَا کہ دنیا کو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہوا ہے. یہ پہلا آسمان ہے, اس کے بعد پانی ہے, پھر دوسرا آسمان ہے, پھر پانی ہے, لٹرلی پانی ہے, پھر تیسرا, اینڈ دین سو آن سو فورتھ, اور پھر ساتویں آسمان کے اوپر پانی ہے, اور پانی پہ اللہ کا تخت ہے. یہ جیومیٹری itself should overwhelm the hell out of NASA کہ بھائی تم یہ myth ہے نہیں, یہ mythology نہیں ہے, یہ literal کہ مسلمان پیدائشی اسٹرانومر کا غور سے مطلب سمجھ لیں. یہ جو پورٹرز والے جن کو اعتراض ہے نا, ان کو بھی میں سمجھا دوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 پانی کے ذخیرے ایسے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے نکل رہے ہیں. 2 عرب میں, ٹھیک ہے, ایک فرات ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اور دریا جو کہ اب خشک ہو چکا ہے, اور 2 آؤٹ آف عرب. عرب میں ہی کہیں گے اس کو بھی, کیونکہ ایک نیل ہے اور ایک گیہون سپرنگز ہے. عربی میں رسول اللہ نے کس طرح کہا تھا گیہون؟ مجھے وہ عربی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ روایت اگر کوئی بندہ چیک کرنا چاہے آڈینس میں, صحیح حدیث ہے, معراج کی حدیث ہے نا. معراج پہ نبی علیہ السلام نے جا کے, اسکرین پہ ریفرنس آ جائے گا. پچھلی بھی پوڈ کاسٹ میں آپ نے باقی سارے ریفرنس ڈال دیے ہیں جو میں حدیثیں سنا رہا ہوں, کہ ریفرنس نہیں لکھے. وہ پھر صحیح مسلم کی حدیث سنائی تھی آپ کو. ریلیٹیو ڈسکشن بن جاتی ہے لوگوں کے درمیان کہ ہم ریفرنس پیش کر رہے ہیں, اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے. وہ صحیح مسلم سے اب اور کیا ریلیٹی چاہیے آپ کو؟ آپ نے جس طرح ایک آپ نے بتائی تھی حدیث عبداللہ بن عباس والی, ہاں عبداللہ بن مسعود, صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ. نہیں, اچھا 2 ترکوں سے ہوئی ہے. ایک صحیح مسلم سے اوپر کیا ریفرنس چاہیے آپ کو؟ مگر صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس دن, جس دن کی آپ بات کر رہے تھے, جس رات کی, نائٹ آف دا جنز جسے کہتے ہیں, کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا. نہیں, وہ الگ 2 واقعات ہیں. 2 واقعات کو الگ الگ دیکھیں آپ. یہ دونوں کے دونوں واقعات اپنی اپنی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. یہ والا واقعہ عبداللہ بن مسعود کو کیسے آپ نے کوئی اور نریشن جو پڑھی ہے جو کہ مجھے پتہ ہے وہ کون سی ہے, اس میں عبداللہ بن مسعود کو لکیر کھینچ کے نبی علیہ السلام ارشاد تو نہیں فرماتے نا, لکیر آگے نہ آئی. اگر وہ نہیں تھے تو یہ والی تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ حدیث اپنے پورے کے پورے متن کے ساتھ میں آپ کو مسلم کی بتا رہا ہوں. باہر صرف ایک ترک سے نہیں ہے, 2 سے آئی ہے. تو صحیح ستہ میں کسی اور جگہ پہ بھی ہے, وہ آ جائے گی اسکرین پہ, میں آپ کو دے دوں گا, اسکرین پہ لگا دیجیے گا انشاءاللہ. یہ دونوں. اب رہی بات, یہ جو ہے نیل اور فرات سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہے ہیں, یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میتھولوجی ہے یا اسٹرانومی ہے؟ 2 دریا آپ نے کہا عرب میں ہیں. ایک تو فرات ہے نا, تو عراق میں ہے نا. اچھا, دجلہ بھی ہے اس میں؟ نہیں, دجلہ نہیں ہے, وہ ایک اور ہے, وہ دجلہ تو چل رہا ہے نا ابھی, وہ خشک ہو چکا ہوا ہے. I'll give you the names, ٹھیک. بٹ نیل اور فرات تو ابھی بھی, اور گیہون سپرنگز تو ابھی بھی پھوٹتی ہے. گیہون سپرنگز چائنا میں؟ نہیں, یہ ہے کروڑ روپے کا سوال. گیہون سپرنگ لگتا ہے چائنی ہے نا. گیہون سپرنگ بیت المقدس کے 300 یارڈ ساؤتھ ایسٹ میں. How do you spell that? Gihon? Gihon. Sounds very East Asian, nahi? Sounds very Hebrew. Okay. Gihon. جی Hong نہیں. نہیں جی ہاں. Hong, Fong, Wong, اس والے like وہ. بہرحال چھوڑیں, ابھی بتاتا ہوں اس کے کتنی بڑی ویلیو کیوں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سلیمان نے اپنی عصا مار کے ایک چشمہ پھوٹا تھا, اس طرح کعبے کے اندر, کعبے کے پاس آف کورس آب زمزم جس طریقے سے پھوٹا ہے, اسی طریقے سے یہ والا چشمہ ہوتا ہے. اب یہ سلیمان علیہ السلام یہ ببلیکل ریفرنس ہے یا یہ آپ کو حدیث لٹریچر؟ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, سلمان والا بھی مسلمانوں کا لٹریچر ہے. میں آؤں گا جب ببلیکل لٹریچر میں بتاؤں گا. اسرائیلیات میں شامل نہیں کیا جائے گا, یہ حدیث لٹریچر میں آپ کو ملے گا. سلیمان علیہ السلام, کیا یہ سملر انسیڈنٹ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے چشمے نکالے تھے فور جو 12 قبیلے تھے یہودیوں کے, بنی اسرائیل کے؟ سملر کا مطلب کہ پانی اور عصا اور پتھر, یہی سملر ہے. جی ہاں جی. اور نبی اور کیا سملرٹی چاہتے ہیں؟ کافی زیادہ فیکٹرز میں سے میچ کر گئے ہیں, بٹ قوم بھی وہی ہے, وہ قوم بھی وہی ہے, وہ اس قوم کو بہت چشمے ملے ہیں. وہ چشمہ اس میں نہیں شامل. نہیں, وہ تو مدین سینائی کی بات ہے. وہ ختم ہو گیا. ایکچولی وہ اس کا علاقہ بھی میپ کرنے کے لیے کوشش کی ہے میرے ایک استاد نے,
وہ بتاؤں گا وہ کدھر ہوا تھا. وہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے ساؤتھ میں کہیں جا کے انہوں نے ماؤنٹس کوہ طور بھی نکال لیے, اور وہ اٹ ڈزنٹ ریئلی میک سینس آن اسکالرلی لیول. بہت بڑے فلاز ہیں اس کے اندر. تو یہ جو سائنائی پیننسولا کلیم کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید میں بھی نہیں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن یہاں بنتی؟ کہ کون کلیم کرتے ہیں اور کس کی لوکیشن؟ اسرائیلی جو ایجپشن سے انہوں نے چھینا تھا. نہیں وہ تو چھین کے واپس بھی ورنہ کرتے واپس اچھی طرح. وہ یہ اتنی چیز دے سکتے تھے, اب کوئی طور دے رہے تھے. وہ بھی مانتے ہیں اس وقت کہ یہودی کی بات کریں نا آپ, یہودی تو نہیں مانتے کہ یہ جو کوئی طور سعودی عرب میں اس وقت یہ ہے. آپ بھی نہیں مانتے؟ میں بھی نہیں مانتا. آپ کے مطابق ویسے ایک سائڈ نوٹ آئی گیا ہے, کہاں ہے؟ نہیں, اس کو ابھی بہت ہی بڑی سائڈ ہے اس کے لیے. ٹھیک, میں آپ کو یہ بتا دوں, جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب یہ مانتا ہو کہ 7ویں آسمان سے, چھٹے کی آسمان سے, کیونکہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان تک جاتا ہے مگر اس کی جڑ چھٹے میں, تو جڑ سے نکل رہے ہیں. سر یہ بات کہاں سے بھائی, چھٹے میں ہے کہ 7ویں؟ یہ بھی حدیث, وہ ایک معراج کی ایک ہی حدیث ہے, جو وہ پڑھیں گے نا پوری سارا کا سارا تفصیل اس میں. اور باہر یہ ایک ترک سے نہیں, یہ تو سب سے مستند حدیث ہے. یہ بھی اسکرین پہ آ جائے گی آپ کی انشاءاللہ, فکر نہیں کریں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ نہیں ہے, سوال پتہ کیا ہے, ایک مسلمان جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ کیا ایسٹرانومر نہیں ہے؟ کیا وہ کیا ہے؟ وہ ایسٹرانومر تو نہیں ہے, بٹ چلیں اس کے اندر کیوریوسٹی تو پیدا ہو گیا. نہیں ایسٹرانومی کی حدیث سے بتاتا ہوں کیوں. یہ وہ نہیں کرنٹ لیول آف ایسٹرانومی پہ ہم پہنچے گے. فزکس تو نہیں بن جاتا نا, مطلب اگر یہ ایک ایسٹرانومی کی چیز, میرا مطلب ہے ڈیمانڈ فار ایسٹرانومی مسلمان کے اوپر گرتی ہے. جی ہاں. اب دوسری ڈیمانڈ کیا گرتی ہے, وہ یہ کہ پانی ادھر سے نکل رہا ہے اور ادھر سے بہہ رہا ہے, بیچ میں کدھر ہے پانی؟ سمجھنے یہ والا سوال تو بچہ بھی پوچھے گا نا کہ پائپ لگے ہوئے سر, ہمیں تو نہیں نظر آ رہے پائپ. ٹھیک ہے, غور سے سمجھے اس بات کو. یہ میرے پاس کم از کم 150 محاورتاً بتا رہا ہوں ایسی حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا, آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے پاکستان میں ایک نفسیات ڈال دی گئی ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث. یہ ایک ریسنٹ فیشن بنا ہے مسلمان یوتھ کا. حالانکہ جن لوگوں نے وہ ضعیف حدیث لکھی ہیں وہ دنیا کے 1400 سال کے ٹاپ ناچ اسکالرز ہیں. وہ لکھتے ہوئے نہیں ان کو اعتراض ہو رہا تھا, اور یہ 18 سال کا کاکا اتنا بڑا جبڑا کھول کے بول رہا ہے تو حدیث ہی ضعیف ہے, جس کو اور کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کس نے بتایا؟ جس نے لکھی ہے اسی نے بتایا. ضعیف حدیث کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ نفسیات غور سے سمجھیں. ایک موضوع حدیث جو ہوتی ہے وہ پکا جھوٹ ہوتا ہے, صراحتاً. جی, کسی نے جھوٹ باندھا ہے, اور کبھی بھی آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے سوائے پاکستان میں کتاب چھپتی ہے موضوع شریف, جس میں صرف موضوعات شریف. جی, دنیا میں کبھی بھی کسی کتاب, مسلمان کبھی بھی یہ کتاب نہیں لکھ سکتا موضوع وہ لکھے گا تو وہ اس نے کلیکشن کی ہوگی, یہ حدیث نہ پڑھ لینا, یہ موضوع ہے. جی, ایکیڈیمک ریکارڈ کے طور پہ یا تنبیہ کے طور پہ کہ بھائی ادھر نہ چلے جانا. ٹھیک ہے, جیسے موضوع حدیث سناتا ہوں آپ کو. دا ریٹ, بلکہ دا فیمیل ریٹ از جوش. اچھا, ٹھیک ہے, آنے میں تو پڑھی ہے نا, اس لیے مجھے پتا ہے. چوہیا پہلے یہودی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی کسی نے اللہ کے نام, نبی اسلام کے نام پہ جھوٹ بولا. اب مجھے پتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. اب جب آپ ضعیف حدیث کے اوپر آتے ہیں تو ضعیف حدیث کے کافی سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں, کہ جس وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے, مگر وہ حدیث یوزیبل ہوتی ہے آن آل اکاؤنٹس. جی, اوکے. میں آپ کو وہ کیا نام ہے لینرڈ کا, گوگل کریں, مجھے اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہے, حالانکہ اسی کے میں آج کل پیپر پڑھ رہا ہوں, جو اسٹینفرڈ کا جو تھیوریٹیکل فزکس کا PhD جو ڈین ہے, پرابلی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ناؤ, جس کی ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. تو اگر ایک بندہ ایک ایکیڈیمک لیول کے اوپر کوئی بندہ اسکالر ہے, اس کی کوئی فزکس کی تھیوری بھی آ گئی ہے اور پوری طریقے سے کریڈٹ ہے, چیلنج نہیں ہو سکی, تو وہ بھی تو میرے کام کی چیز ہے نا. حالانکہ وہ ایک عام بندہ ہے, اس نے ایک تھیوری کی ہے, اور اس کو اگر استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو یس اٹ از ناٹ چیلنجڈ. مگر ضعیف حدیث کو نعوذ باللہ مسلمان خود چیلنج کرنا شروع ہو گئے. غور سنیں اس بات کو, ناصر البانی کیا کہتے ہیں, اور یہ اصول صرف ان کا نہیں ہے بائی دا وے, میں آپ کو اور بھی بتا دوں گا کہاں پہ 1200 سال سے یہ اصول چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر ایک موضوع کے اوپر 3 4 5 ضعیف حدیثیں مل رہی ہیں تو وہ حدیثیں صحیح ہیں, حدیثیں بھی کبھی ہو گئی ہیں.
اگر ایک موضوع پہ 3-4 ضعیف مل رہی ہیں، ضعیف حدیث ہیں، ضعیف حدیث ایک ہی روایت کے آپ کہہ رہے ہیں ترک ملے نہیں یا نہیں آپ کو ترک مراد کے ڈفرنٹ نریشن مطلب ایک ٹاپک انفورس کر رہا ہے، انڈورس کر رہا ہے دوسرے ٹاپک کو، اور وہ ضعیف ہیں، سارے کے سارے ضعیف ہیں. اب ضعیف کے پیچھے کافی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ضعیف کیوں ہوں گے. حالانکہ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ سندن ضعیف ہیں مگر متن ان کا قوی ہے، متن پوری طریقے سے علماء کرام پوری طریقے سے مانتے ہیں. بیکاز متن کئی صحیح حدیث ہیں جن کی جو متن ہے وہ پورے اسلام سے ٹکراتے ہیں، جن کی چینیں ٹھیک ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو ضعیف حدیث کے بخار والے یوتھ آئیں گے نا آپ کے پاس، ان کو بتاتا ہوں. پوری امت مسلم، اور میں نہیں مانتا بائی دا وے، پہلے ہی بتا دوں آپ کو، پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ نبی اسلام نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ تم 35 ضعیف حدیثوں کے اوپر مان لیتے ہو اور صحیح حدیثوں میں یہ واقع ہی نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے، ضعیف حدیثیں اپنی باری آتی ہے کیونکہ وہ وہی نا واٹر فال کے ٹاپ سے جو انکلز نے بولا ہوا آ رہا تھا، انکل مسجد میں بیٹھے ہوئے. ابو ہریرہ کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ان کی عمر بڑھ چکی ہوئی تھی اور شاید ان کو یہ واقعہ، اکثر جو مین راوی ہیں میرے پاس سارے صحابہ کے نام ہیں جن صحابہ نے یہ بات کی ہوئی ہے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، جی، میں شق القمر کو بائی دا وے یوز بھی کرتا ہوتا ہوں سورہ کاف کے اوپر کہ بٹ یو بلیو شق القمر کے اندر، یو بلیو ان دا سپلٹنگ آف دا مون. قرآن نے کہہ دیا شق القمر، میرے کی اوقات کہ میں بتاؤں کہ ہوا ہے کہ نہیں. اللہ نے کہہ دیا چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آ گئی. سورہ قمر کہ آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی حدیث ہے؟ صرف نبی اسلام نے کہا تھا دیکھ لو آپ گواہ رہنا. کر رہے ہیں پھر سورہ القمر کی یہ ایک مین سٹریم لائن میں نہیں آپ کو ملے گی شاید، یا آپ کو کسی اسپیسیفک. اس سے زیادہ مین سٹریم تو کوئی نہیں ہے کہ تفہیم القرآن میں آپ کو بتا، تفہیم القرآن آپ کو سنائیے. میں ابھی عربین طرف جاؤں نا تو کسی اور ہی اینگل سے پکڑ لوں گا، میں ادھر جاتا نہیں کیونکہ تفہیم القرآن جو مولانا مودودی کی ہے اس کے اندر. جی صاحب کو پڑھ لیں تو مین سٹریم نہیں ہے، سب سے زیادہ وائرل تفسیر وہی ہے ساؤتھ ایشیا میں. جی بہرحال شق القمر میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک سیٹلائٹ، مون از اے سیٹلائٹ، ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 13,000 کلومیٹر بعد واپس آ کے جڑ جاتی ہے. یہ مسلم بلیف ہے. 13,000 کلومیٹر، اور میں محاورتاً بول رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہے نا، کیونکہ ایک پہاڑ کے ایک ٹکڑا ادھر گیا تو ادھر گیا، تو پہاڑ تو ہیرا کا پہاڑ تھا غالباً. تو دنیا میں اگر آپ کو پہاڑ کا ڈسٹینس نظر آ رہا ہے تو آف کورس یہ تو ہزاروں لاکھوں میل گیا نا چاند کا. ٹھیک ہے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں میل جاتا ہے، اور ہزاروں کیا لاکھوں میل ہوگا، لٹرلی وی ٹاک اباؤٹ اسپیس ہیئر نا. اور سیٹلائٹ ٹوٹتی ہے اور واپس جڑتی ہے، اور نو مسلم اسکالرشپ ٹاکس اباؤٹ واپس جڑنا. You think splitting of the moon is a bigger event? No. Coming back as a singular body is a way bigger event. غور سے سمجھیے، یہ واقعہ زیادہ بڑا ہے. یہ واقعہ کئی سیٹلائٹ کے ساتھ روز ہو رہا ہے. کوئی سیٹلائٹ واپس آ کے جڑ نہیں رہی. سیٹلائٹ مطلب مون کے کہہ رہا ہوں، پلانٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس جوپیٹر اور مارس کے بیچ میں جو پلانٹ تھا اس وقت پھٹا ہوا پڑا ہے، اس کو ڈبری بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پھٹ چکا ہے. ٹکڑے ٹکڑے گھوم رہے ہیں نا سورج کے گرد ابھی بھی. ہر روز کوئی نہ کوئی پلانٹ پھٹ رہا ہے، کیٹاسٹرفیز چل رہی ہیں. دس از دا یونیورس وی لیو ان. چاند ٹوٹتا ہے اور واپس جڑتا ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. قرآن پاک کی آیت تو کلیئر ہے. جب یہ والے واقعات ہمیں ماننے ہیں تبھی تو کہہ رہا ہوں سپیریئر سائیکالوجی آسان کام نہیں ہے. دل جاتا ہے بڑا. 2 پوائنٹس آپ سے میں فار ایگزامپل وہ تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں ایک کنکلوژن دے دوں ورنہ پھر وہی بات ہو جائے گی. سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی آتا ہے. تو اگر آپ یہ نہیں مان رہے کہ کوئی اور ٹریجیکٹریز ہیں، مٹیریل، لٹل مٹیریل، واٹر از مٹیریل رائٹ، میٹر ٹرانسفیوز کر رہا ہے کسی اور جگہ پہ اور نظر نہیں آ رہا، اور زمین کے اندر سے پھوٹ کے دریا بن جاتا ہے، حالانکہ 7ویں آسمان سے آ رہا ہے. اور 7واں آسمان کوئی محاورے میں تو نہیں بولا نبی اسلام نے، وہ واقعی 7واں آسمان ہی ہے. ٹھیک ہے، آسمان کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر پانی ہے، پھر ایک اور آسمان ہے. یہ تو لٹل جیومیٹری ہے ہمارے پاس. تو وی ہیو ٹو یوز نو پوائنٹس فار گیسنگ کہ کون سا سبجیکٹ میٹر ہے کہ جو اس میٹر کو پلانٹ کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے اسٹڈی کرنا پڑے گا. اچھا اب وہ کیا کرنا پڑے گا؟ نو پوائنٹس. یہ تو ساحل بھائی ایک بہت بڑی جمپ ہے نا کہ وہ پانی وہ ادھر سے ادھر کیوں آ رہا ہوگا، ادھر سے ادھر کیا کیوں ہو رہا ہوگا؟ سدرۃ المنتہا دنیا میں کیوں آ رہا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو انتظام بنایا ہوا ہے وہ مطلب پانی کے اوپر جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو انتظام، وہ میں سب سے چھوٹا آنسر دے رہا ہوں. پانی دنیا کی لائف ہے. اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا سے 4 چیزیں تو بتا دی.
کہ یہ 4 نہریں تو ادھر سے آ رہی. اور بتائیں. اچھا میرے ایک 2 کویشچنز ہیں. میں آف کورس آپ مجھے پلیز کنسیڈر کریں ایز اے لے مین, میں بھی میں ان کے انٹرسٹ بھی ریپرزینٹ کروں گا اپنے کویشچنز میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ ضعیف احادیث آپ کے لیے ایشوز نہیں ہے. میں نے آج نہیں کوئی ضعیف حدیث سنائی. میں ویسے اس بندے کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ضعیف حدیث کے استعمال کا, اور اسکالرز بول رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, وہ ایز اے کمپلیمنٹ بول رہے ہیں کہ دس از ضعیف, از ناٹ موضوع, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ہم پتہ کہتے ہیں کہ حسن نہیں ہے تو ضعیف ہے. تو ضعیف ہے تو کیا جھوٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں. دنیا میں کوئی اسکالر ایسا پیدا نہیں اور نہ ہی ہوگا جو کہے ضعیف حدیث جھوٹ ہوتی ہے. کیا یہ نوشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ فار انسٹنس ضعیف حدیث جو ہے اس کو احناف کے نزدیک استعمال کیا جانا آرگیومنٹس کے اندر زیادہ اس کو قبولیت ملی ہے ایز اپوز ٹو باقی؟ نو وہ کہتے ہیں احناف کیا کہتے ہیں ویسے باقی کے اسکول آف تھاٹ بھی ضعیف حدیث کو دیکھیں. مسلمان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے اور سمجھیں اور یہ ایکسیپٹ کریں اور کم آؤٹ آف اٹ. ہمارے اسکول آف تھاٹ لائرشپ کے لیے تھے. فقہ جو ہوتا ہے جورسپروڈنس ہوتی ہے. ہم سب وکیل ٹرین ہوتے ہیں ایز مسلم. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وکیل ٹرین ہونا بند کریں, اسٹرانومر ٹرین ہو, پولیٹیشین ٹرین ہوا کریں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہم وکیل کیوں ٹرین ہوں گے؟ یا آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا سلفی ہیں یا جعفری ہیں یا مالکی ہیں whatever. یہ تو اسکول آف لا ہیں ہمارے. ہم مطلب پورا اسلام کچہری میں آؤٹ سورس کر چکے ہیں. لائر مائنڈ سیٹ کے اندر صرف لا ڈسکس ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اسلام کی حکمت بھی ایز اے ان اصولوں کے اوپر ڈسکس کرنی ہے کہ جس کے اوپر جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی بھی تھی, تو اپنے آپ ہی ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کو مسائل کے لیے استعمال نہیں کر سکتا کوئی بھی. مسائل کا مطلب ہوتا ہے حدود کے لیے, کہیں پہ حرام حلال کا مسئلہ آ گیا آپ نہیں استعمال. میں کون سی بات کر رہا ہوں, شکل کمر یا زدر اس میں کون سا حرام حلال؟ میں آپ کی سوچ ڈیولپ, اور ضعیف حدیثیں سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے جتنی زیادہ ملے لے لو. میں تو محمد علی جناح کیا نام ہے کسی اور فلاسفر علامہ اقبال کے شاعری سے ہم سوچ ڈیولپ کر سکتے ہیں, مگر یہ ضعیف حدیث سے نہیں کر سکتے اللہ کے نبی اسلام سے. فیئر انف. سو یہ مسائل کی حلیت تو ضعیف حدیث نہ ہی استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ اٹ ڈزنٹ میک لیگل سینس ٹو ہیو سم تھنگ ایز پارٹ آف ایویڈنس وچ از ویکر ان اٹس ہیلتھ. تو ایک اور اس سے ایک فالو اپ کویشچن یہ بنتا ہے کہ فار انسٹنس ٹریڈیشنلی اسپیکنگ, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر نیریٹو بلڈنگ کے اندر جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں یا ہم کنجیکچر کرتے ہیں یا ہم ایک آئیڈیا کمپلیکس آئیڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر ایک یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ متشابہات سے تھوڑا اجتناب کرتے ہیں, متشابہات سے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی غالباً 7ویں آیت ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ آپ متشابہات کے اندر زیادہ نہ پڑھیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اوپر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پیچھے رہیں. مے بی اس چیز کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کنجیکچر ہوتی ہیں یا جن کو ہم فلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. متشابہات مشتبہات نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے متشابہہ تشبیہ, ایک مشتبہ ٹھیک ہے جس میں شک ہے, شبہ ہے. شبہ تو کوئی نہیں قرآن میں. جیسے عیسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو شبہ ڈال دیا ٹھیک ہے,